ایام فاطمیہ بہت قریب ہے، ذہنوں میں آپ کے ہوگا۔ وہ ماں کبھی گرم ہوا میں نہیں نکالا، وہ ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی، جس کا پہلو شکستہ، اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب کند خنجر اس بیٹے کے گلے پر۔ بہت چاہتی تھی فاطمہ امام حسین، لیکن کیا کہیے گا، فاطمہ نے کربلا کی ماں کو سلام کیا ہے، کہا ام لیلا تجھ پہ میرا سلام، ام فروا تو نے یتیم کو میرے حسین پہ قربان کر دیا، ام رباب تو نے شیر خار کو میرے حسین پہ قربان کر دیا، تمہیں حسین کی ماں سلام کہتی ہے، قربان ہو جائے۔ ماں بڑی عظمت کا نام ہے، عزاداروں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جب تک بچے خیریت سے نہ آ جائے، ماں دعا کرتی ہے، کھڑی ہو کے دعا کرتی رہتی ہے۔ ہاں ایک ذاکرہ کی مجلس ہے، مرحومہ مجھے بتایا مجلس پڑھا کرتی تھی، ضرور شہزادی اس کی جزا عطا فرمائے، ضرور مولا حسین۔ افسوس تو بہت ہے، بیٹے امریکہ میں ہیں، 40ویں میں نہیں رہے، ایک بیٹے ہے، 2 بیٹے شوہر ہیں، یہاں پہ انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، اتنے سارے لوگ آ گئے تعزیت کے لیے آج یہاں بجھر میں۔ ارے فاطمہ کا پہلو ٹوٹا، کسی نے پوچھا نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، فاطمہ کا بابا دنیا۔ یہی تو شہزادی نے سوال کیا تھا مولا علی سے، یا علی میرے بابا کو گزرے ہوئے اتنے دن ہو گئے، کیا کسی مسلمان نے آپ کو میرے بابا کی تعزیت پیش کی، میرے بابا کا پرسہ دیا؟ یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مولا علی سر جھکا کے کہتے ہیں بنت رسول آپ تو سلام کی بات کرتے ہیں، اگر اب میں کسی کو سلام کرتا بھی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک ذاکرہ کی مجلس ہے، ایک مولا حسین کی عزادار زائرہ بھی تھی، مرحومہ زائرہ بھی تھی، کوفے میں ایک حسین کی ایسی ہی ذاکرہ چاہنے والی رہتی تھی، ہر سال مولا کی مجلس کیا کرتی تھی، ہر سال رب سے اور سوال۔ ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، بیٹی دھیرے دھیرے جوان ہو گئی، جب جوان ہو گئی تو ضعیفہ کے دل میں خیال آیا کہ اب بیٹی کی شادی کر دینا چاہیے، مولا کا حکم ہے، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی بیاہ کے بصرہ چلی گئی، کوفے سے بصرہ دور ہے۔ چند دنوں کے بعد محرم کا چاند نمودار ہوا، سین خانہ کی چھت پہ گئی، کربلا کا رک کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یہ کہہ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کربلا کا رک کر کے کہتی ہے مولا معاف کر دیجئے گا، پوری زندگی آپ کا فرش عزا بچھایا آپ کی مجلس کی، لیکن اس سال آپ کی مجلس نہ کر پاؤں گی، اس لیے کہ میں ضعیف ہو گئی، میری بیٹی بیاہ کے پردیس چلی گئی، میں اکیلی ہوں، مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ توحید المعرفہ کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے عزا خانے میں آئی، اداس بہت ہے، رو رہی ہے، پوری زندگی مولا کی مجلس کی، اس سال کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مجلس نہ کر پاؤں گی۔ ابھی رو ہی رہی تھی عزا خانے میں، امام باڑے میں بیٹھ کے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، پہنچی دروازے پہ، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ 3 کالا برقع پوش بیبیاں سوال کرتی ہے تیرے یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے ہوتی تو تھی لیکن اس سال نہ ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی جوان تھی، بیاہ کے پردیس چلی گئی، میں تنہا رہ گئی، مجلس کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی بی بی برقع پوش کہتی ہے اگر تو اجازت دے 10 دن ہم تیرے یہاں اہتمام کریں۔ سنا، دروازے کو کھولا، امام باڑے میں بٹھایا، کہا یہ تو بہت اچھا ہے، پھر تو میری مجلس ہو جائے گی۔ کہ یہ بتا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ ضعیفہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی اہتمام یہ ہے کہ تم میں سے ایک بی بی بستی میں جا کے اعلان کیا کرے گی، ایک بی بی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہوا کرے گی، اور ایک بی بی بعد مجلس اپنے ہاتھوں سے تبرک تقسیم کرے گی۔ دیکھو میں کچھ نہ کروں گی کیونکہ میں بیمار ہوں،
अज़ादारों, तीनों बीवियों ने ये जिम्मेदारी ली। पहली मुहर्रम आई, एक बीबी पसलियों को पकड़ के बस्ती में जाके कहती थी, चलो अज़ादारों, गरीब हुसैन की मजलिस हो रही है। एक बीबी दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी, आओ अज़ादार औरतों, गरीब हुसैन का फर्शे अज़ा बिछा है। बाद मजलिस एक बीबी रो के कहती थी, लो मेरे गरीब बाबा का तबर्रुक लेते जाओ। अज़ादारों, ये सिलसिला 7 मुहर्रम तक चला। जब 8 मुहर्रम आई, मरसिया खानी खत्म हो गई। अज़ादारों, तीनों बीबियों में से एक बीबी ज़ईफ़ा के करीब जाके कहती है, ए ज़ईफ़ा, अगर इजाज़त दे आज की मजलिस मैं पढ़ लूँ। ज़ईफ़ा हाथों को जोड़ के कहती है, ए बीबी, मुझे नहीं मालूम आपको मजलिस पढ़नी आती है या नहीं। आज आम मजलिस नहीं, आज 8 मुहर्रम हाज़री की मजलिस है, मेरे आका अब्बास की मजलिस है। मुझे नहीं मालूम कि आपको मसाया पढ़ने आते हैं या नहीं आते। बुर्का पोश बीबी कहती है, ज़ईफ़ा तू इजाज़त दे, कायनात में जैसी मजलिस मैं पढ़ूंगी ऐसी कोई पढ़ ना पाएगा। बुर्का पोश मिंबर पे पहुंची, पहला जुमला पढ़ना शुरू किया, अज़ादारों, तुम्हें क्या बताऊं, अमीर की बेटी 28 रजब को अमीर बन के करबला में आ गई, लेकिन अमीर की बेटी इतनी गरीब हो गई कि 10 मुहर्रम को उसका पर्दा लुट गया, उसका खेमा जल गया। अज़ादारों, जैसे ये जुमले बुर्का पोश बीबी ने पढ़े, नीचे से आवाज आने लगी, बस कर बीबी, तेरी आवाज में बड़ी दिक्कत है, तेरी आवाज में बड़ा दर्द है। अज़ादारों, रोने का जुमला सुनाऊं? अरे जब 8 मुहर्रम को आज ज़ाकिर मजलिस पढ़ता है तो सामईन का बुरा हाल होता है। अरे जिस मजलिस को अब्बास की बहन ज़ैनब पढ़े, उस मजलिस का क्या हाल होगा। 8 मुहर्रम की मजलिस तमाम हुई, सारी ख़वातीनें रोते हुए अपने घर चली गई। अज़ादारों, वो तीनों बीबियाँ भी सहरा में चली गई। 9 मुहर्रम की मजलिस आई, जब शब आशूर की मजलिस हो गई, बहुत सारी ख़वातीनें अज़ादार आए, बड़े मसायब बयान हुए। जब सब चले गए, तीनों बीबियों में से एक बीबी ज़ईफ़ा के हुजरे में जाके कहती है, ज़ईफ़ा, अब हमें इजाज़त दे, हमें अभी करबला जाना है। जैसे ही ज़ईफ़ा ने सुना, रो के कहती है हाथों को जोड़ के, ए बीबियों, कल तो रोज़े आशूरा है, और भी मजलिस होगी, और भी मसायब बयान होंगे, कल की मजलिस करके जाना। ज़ईफ़ा कहती है, नहीं, मुझे इसी वक्त करबला जाना है। ज़ईफ़ा ने हाथों को जोड़ा, बीबी, रात का वक्त है, कूफे का माहौल सही नहीं है, कल दिन के उजाले में चली जाना। अब तो गरीब ज़हरा का सब्र टूटा, चेहरे से बालों को हटाया। ए ज़ईफ़ा, अरे जब मैं मदीने से आ सकती हो तो कूफे से करबला नहीं जा सकती। कल मेरा लाल हुसैन घोड़े से जमीन पे आएगा, मैं अपने लाल का सर अपनी आगोश में ले लूंगी। ज़ईफ़ा ने कदमों में सर को रखा, ए मेरी शहजादी, आप कहाँ, मेरा घर कहाँ? कहा बीबी ये कौन है? कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब। कहा बीबी ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना। जहाँ भी मजलिस होती है जला हुआ दामन फैला के अज़ादारों के लिए दुआ करती है। लो अज़ादारों, मजलिस तमाम हो गई, मुझे 2 जुमले पढ़ने हैं। हाँ अज़ादारों, वहाँ वहाँ फातिमा जाती है जहाँ जहाँ हुसैन के अज़ादार रो रहे होते हैं, वहाँ वहाँ सकीना जाती है। हाँ अज़ादारों, जब छठे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला, अगर किसी की आंखों में पत्थर, दिल की आंखों में आंसू ना आए तो उसको कौन से मसायब सुनाए जाए कि उसका दिल तड़प के रोए?
تو صادق آل محمد نے رو کے فرمایا تو اس کو میری دادی زہرا کے مصائب سنا. کہا مولا کون سے مصائب؟ کہا وہ مصائب کہ جب میری دادی زہرا آگ کے سمندر میں گھری ہے، پہلو بھی ٹوٹا ہے، پسلیاں بھی ٹوٹی ہے. پتہ ہے امام حسن مدینے کے اس گلی میں نہیں جاتے تھے جہاں شہزادی کو تماچا مارا گیا تھا، اور جب چاہنے والے پوچھتے تھے مولا یہاں سے رو کے واپس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، ارے جب میری ماں کو یہاں ڈانٹا گیا تھا. دادا دو جملے مجھے شہزادی زہرا کے پڑھنے ہیں. ہاں ہاں مصائب آپ نے سنے ہیں. شہزادی زہرا جی ہے کائنات میں کوئی ایسی بیوی؟ فاطمہ زہرا جیسی زوجہ ہے؟ فاطمہ زہرا جیسی ماں ہے؟ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہے؟ جی کچھ نہیں مانگا پوری زندگی علی سے کوئی. میرا مولا پوچھتا رہا بنت رسول کوئی خواہش، کوئی فرمائش؟ کہ یا علی یہ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے علی جیسا شوہر عطا کیا. کہ کچھ تو بولو. ایک دن شہزادی جب مولا علی نے اصرار کیا، شہزادی کے ذہن میں ایک تمنا، یا علی میرا آج دل کر رہا ہے انار کھاؤں. مولا علی نے ذرا رہن رکھی، انار خرید کے لائے. لا ہی رہے تھے گھر کے قریب، ایک سائل ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا یا علی میرا دل کر رہا ہے کہ آج انار کھاؤں. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شوہر ہوتا ہے تو کہتا نہیں یہ میری زوجہ کی تمنا ہے. مولا علی نے جیسے ہی سائل کو دیکھا کہا لو کھا لو. گھر میں داخل ہوئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے شہن میں. فاطمہ کی نظر پڑی، یا علی ابوالحسن کیا بات ہے؟ کہ فاطمہ پوری زندگی میں ایک تمنا کی تھی اور میں خرید کے بھی لایا تھا، لیکن کیا کروں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک یتیم سائل نے سوال کر دیا. یا علی میرا دل کر رہا میں انار کھاؤں، اور بنت رسول میں نے انار سائل کو دے دیا، شرمندہ ہوں آپ سے. جیسی بیوی نے سنا فوراً سجدہ شکر. یا علی تیرا شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. یا علی آپ نہیں جانتے اگر کوئی یتیم بھوکا رہ جاتا تو فاطمہ کوئی اچھی غذا نہیں کھا سکتی تھی. ختم کر دیا میں نے مصائب. شہزادی کا جب وقت قریب آیا، مولا علی کو بلایا اور بلا کے سب سے پہلی کیا کہا، یا علی مجھے معاف کر دینا اگر بیماری کے عالم میں آپ کی کوئی خدمت رہ گئی ہو. نہیں آپ نے احساس ہی نہیں کیا. مولا علی شہزادی کے ایک جملے پہ چیخ مار کے روئے ہیں اور رو کے کہتے ہیں بنت رسول کیسی باتیں کرتی ہو، جب سے میرے گھر میں آئی ہو پھٹا ہوا لباس، چکیوں کا چلانا. کہ نہیں یا علی بیماری کے عالم میں اگر کوئی خدمت رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. کہا نہیں بنت رسول آپ ایسا نہیں. میں نے ساری وصیتیں چھوڑ دی، آپ نے سنی ہے، مجھے دو جملے سنانے. مرحومہ نے بیٹوں کو چھوڑا، ایک بیٹا پردیس میں ہے، ایک بیٹی پردیس میں ہے. ہاں ضرور تڑپ رہا ہوگا بیٹا کہ ماں کے چہروں میں نہ آ سکا. فاطمہ نے ساری وصیتیں آپ نے سن لی. ایک وصیت کہوں یا حکم کہوں؟ قبلہ بیٹھے ہیں. یہ کہا یا علی دیکھو مجھے تنہا قبر میں تنہا نہ چھوڑنا، میری قبر پہ قرآن پڑھنے آتے رہنا. یا علی مجھے سلام کرتے آتے رہنا. مولا علی نے فرمایا فاطمہ کیا پتہ مجھے زمانہ فرصت دے یا نہ دے. ہاتھ پکڑا علی کا، نہیں یا علی وعدہ کرو میں جانے والی ہوں، مجھے قبر میں تنہا نہیں چھوڑو گے. لو عزاداروں میں نے مجلس ختم کر دی دو جملوں میں. فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. علی نے روتے ہوئے کفن پہنا دیا. پتہ ہے کتنے کفن پہنائے؟ 7 کفن پہنائے علی نے فاطمہ کو. کیوں پہنائے؟ جب بھی کفن پہناتے تھے ٹوٹی ہوئی پسلی اور پہلو سے خون آ جاتا تھا. اور یہ راز پتہ کب کھلا کہ جب فاطمہ کو دفنانے کے بعد قبر رسول پہ آ کے علی میرا مولا چیخ مار کے رو رہا تھا تو سلمان و ابو ذر آ کے کہتا ہے یا علی صبر کیجئے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میرا مولا رو کے کہتا ہے سلمان ارے زہرا اتنی مظلوم تھے کہ دفنانے کے بعد بھی زخموں میں قبر میں خون آ گیا. چھوڑ دیے میں نے سارے مصاب، ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کر دیتا ہوں. ہاں زادارو دفنا دی شہزادی کو، رات کے سناٹے میں دفنا دی. جی دفنا کے آ گئے.
اگلی رات وعدے کے مطابق میرا مولا قبر زہرا پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے علی کے کان میں زہرا کے رونے کی صدا آئی. میرے مولا نے فرمایا فاطمہ اب تو پسلیوں کو آرام مل گیا ہوگا نا. اے حسین کی ماں اب کیوں رو رہی ہے؟ ختم ہو گئی مجلس، آخری جملہ ہے، یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر تمہیں ہماری مظلومی پہ رونا نہ آیا کرے اپنوں کو یاد کر کے رو لیا کرو، اس کا اجر بھی اللہ سے ہم تمہیں دلا دیں گے. لو عزادارو مجلس تمام ہو گئی. روتے ہوئے قبر زہرا سے آواز آئی یا علی میری قبر کو چھوڑیے جلدی سے گھر چلے جائے، میرے حسین کو ماں یاد آ گئی. علی نے قبر زہرا کو چھوڑا، بیت الشرف تشریف لائے. کیا دیکھا؟ حسین زمین پہ لیٹا ہوا. اے میری اماں تیرے بغیر چین نہیں آئے گا. علی نے حسین کو سینے سے لگا لیا. اے میرے لال حسین صبر کر، اب اماں کربلا میں آئے گی، اب اماں محشر کے میدان میں آئے گی. عزادارو یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین کے گلے پہ خود خنجر چلا ایک آواز گونج رہی تھی اے میری اماں. ارے جیسے ہی حسین کی آواز گونجی ایک کالا برقع پوش بی بی میرے غریب حسین تیری ماں کربلا میں آ گئی. عزادارو زہرا کی آواز میدان کربلا میں آ رہی تھی میرے چکیوں کے پالے تیری ماں تجھے لینے آ گئی. لو ختم ہو گئی مجلس. عزادارو ماں تو ماں ہوتی ہے. ارے عزادارو بیٹا کربلا آیا، ماں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی. ارے زینب شام گئی، فاطمہ شام چلی گئی. یہ راز اس وقت کھلا جب ایک دروغہ زندان نے آ کے کہا مولا سجاد زندان کے پیچھے کوئی بی بی یا حسین کہہ کے روتی ہے. سید سجاد نے پھوپھی کو ساتھ لیا. کیا دیکھا؟ ایک بالوں کا پھیلائے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین. زینب آگے بڑھی اے ضعیفہ تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ ارے غریب زہرا کا صبر ٹوٹا کہ زینب تو نے نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ. ختم ہو گیا ایک جملہ آخری، میں تیری ماں فاطمہ. زینب نے جیسی اماں کے چہرے کو دیکھا دیکھ کے چیخ مار کے رو کے کہتی اماں یہ تازہ لہو آپ کے چہرے پہ کس کا ہے؟ فاطمہ تڑپ گئی. اے زینب جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا برابر سے دیکھ رہے تھے. ہائے میرا چکیوں کا پالا، ہائے میرا غریب حسین.